میں نے اپنے سابقہ دروس میں حج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج بھی میری گزارش ہے کہ جو مسئلہ سنیں اس کو دماغ میں رکھیں اور ایک دوسرے کو آگے پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی کتاب چھوٹی سی حج اور عمرے کے مسائل پر لے لیں اور بار بار پڑھیں اس کو۔ ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، اور بار بار پڑھنے سے بھی جہاں سمجھ نہ آئے وہاں ایک نشان لگا دیں پنسل سے، وہ عالم سے پوچھ لیں۔ میں نے جو کل عرض کیا تھا، اللہ کرے آپ کو یاد ہو، کہ حج کے مہینے کتنا ہیں؟ یاد ہے انشاءاللہ؟ اور حج کے 3 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، الحمدللہ۔ اور حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سی؟ قران، تمتع اور افراد۔ حج کے مہینے بھی 3 اور حج کی قسمیں بھی 3۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہم نے جو جمرات مارنے ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہم نے جو جمرات مارنے ہیں وہ کتنی ہیں؟ یعنی پہلے اولا، پھر وسطیٰ، پھر جمرۃ العقبہ۔ تو اچھا، ان کو 3 جمرات ہیں۔ اور کتنے دن ہم نے کنکریاں مارنی ہیں؟ وہ دن کتنی ہیں بھئی؟ 10، 11 اور 12۔ وہ تو پھر افضل ہے کہ کوئی 13 کو رہنا چاہے، ورنہ 12 کی کنکریاں مار کے واپس آ جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو یعنی وہ بھی کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا، اور حنفی مسلک میں طواف کے لیے دن کتنی ہیں؟ 3، 10، 11 اور 12۔ کتنے دن ہیں؟ 3 ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے طواف زیارت ہو جائے۔ اگر بعد میں کرے گا طواف تو ہو جائے گا، لیکن دم پڑ جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک پابندی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا تو یہ بھی قول ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل وہی ہے، یاد رکھو، اعلیٰ وہی ہے، چونکہ مسلک احناف پر یہ ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عین سنت کے مطابق ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی حضور پاک نے طواف زیارت جو ہے وہ کب کیا ہے؟ 10 تاریخ کو آپ نے کنکری ماری، قربانی کی، حلق کرایا، پھر طواف زیارت کے لیے تشریف لے، اور 13 کے بعد تو حضور چلے گئے مدینہ شریف، اس کے بعد تو حضور ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا ان کے نزدیک افضل یہی ہے کہ آدمی 10 کو، 11 کو یا 12 کو مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لیں۔ اب یہ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ خدا کرے یاد رہ جائے انشاءاللہ۔ میں کوشش تو کروں گا کہ حج کے آنے سے پہلے آپ کو تمام مسائل جو ہیں وہ یاد ہو جائیں، اللہ کرے۔ لیکن آپ کی بھی دلچسپی ہوگی تو یاد ہوں گے نا، ایسے کیسے یاد ہو سکتے ہیں؟ استاد پڑھاتا رہے اور شاگرد پڑھنا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب جناب یہ سمجھیں کہ حج کے ارکان کتنی ہیں اور واجبات کتنی ہیں، یاد رکھیں۔ ارکان میں سے علماء فرماتے ہیں کہ 2 ہی رکن ہیں حج کے، ایک ہے وقوف عرفات اور ایک ہے طواف زیارت۔ یہ 2 گویا رکن ہیں، یاد رکھیں، بھول نہ جائیں۔ یعنی ان میں سے اللہ نے کہا، ان 2 میں سے بھی اہم جو ہے وہ وقوف عرفات ہے، کہ اگر آدمی نے سارے کام کر لیے لیکن عرفات نہ کیا تو حج نہیں ہوگا، یاد رکھیے اچھی طرح۔ تو اب حج کے رکن کتنا ہوئے؟ کون سے؟ ایک عرفات کا وقوف اور ایک طواف زیارت۔ باقی ہیں شرائط میں شرط ہے، مثلا کہ نیت بھی ہو اور احرام بھی ہو، کیونکہ کوئی عمل بھی بغیر نیت کے اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔
اب ایسے 100 چکر لگا لے طواف کا، نیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ صفا مروا 3 دن دوڑتے ہی رہیں، کوئی فائدہ نہیں جب تک نیت نہ ہو۔ تو اب یاد رکھ لیں کہ شرائط میں تو یہ ہے کہ نیت بھی ہو اور احرام بھی ہو، اور ارکان میں یہ ہے کہ وقوف عرفات بھی ہو اور طواف زیارت بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ یاد رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اب ہیں واجبات۔ واجبات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم دینے سے ازالہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آمدن چھوڑ دے، چھری بکری دے دیں گے، کوئی بڑا آدمی ہو، اور یار چھوڑو بکری دے دیں گے، چلو 2 دے دیں گے، 3 دے دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، یہ تو پھر اللہ کے دین سے مذاق ہے، اللہ کے دین کا نعوذ باللہ تمسخر اڑانا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا ہے سہون بھی چاہے آمدن بھی، تو اس کا ازالہ دم سے ہوتا ہے۔ ہاں اگر واجب جھوٹا ہے عذر کی بنا پر تو پھر دم نہیں ہوگی۔ اب یاد رہے گا حج کے ارکان کتنے ہیں؟ یعنی آپ نے دیکھ لیا 2 ہیں کہ ایک عرفات اور ایک طواف زیارت۔ شرط کیا ہے؟ نیت اور احرام۔ واجبات کتنی ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ حج کے واجب کتنی ہیں؟ یاد رکھیں حج کے واجبات کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ واجب ہے، ایک مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ واجب ہے، رمی جمرات کنکریاں مارنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے آپ یہ صفا مروہ حج کی دوڑنا وہ بھی واجب ہے، اور سر منڈانا وہ بھی واجب ہے، اور قربانی جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ تو کتنے واجب ہو گئے؟ 5 ہوئے، یعنی 1 منٹ، ٹھیک ہے وہ 5 ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور 6واں واجب کیا ہے؟ طواف الوداع۔ اب کتنے واجب ہو گئے؟ اچھا، مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ بھی واجب ہے، کنکریاں مارنا بھی واجب ہے، سر مڈانا بھی واجب ہے، قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اس صفا مروہ دوڑنا بھی واجب ہے، اور جاتے ہوئے طواف الوداع کرنا بھی واجب ہے۔ یاد رکھو، انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟